صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ فرما رہے تھے پہلے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ یہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں ہے. فواد چوہے صاحب کے حق میں آپ نے کل وہاں تقریر کی. بنیادی مسئلہ کیا لگا آپ کو پی ٹی آئی کے ہاں ان کی اپروچ کے ہاں جو آپ نے کل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں بڑا دھواں دار خطاب کیا؟ بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو آج کل پارٹی کی تنابیں کھینچ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ من آنم کے من دانم. اچھا. یعنی عقل کل وہی ہیں اور یہ ان کا فلسفہ جو ہیں وہ ان کی ذاتی مفادات سے باہر بڑھتا ہی نہیں ہے. پارٹی کی سوچ، خان کی سوچ، پاکستان کی سوچ وہ ان کو کبھی آ ہی نہیں سکتی ہے. جو ذمہ داریاں جو ہے خان نے بدقسمتی سے ان لوگوں کے کندھوں پہ ڈالی ہے، وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے نا کہ ہر کا بافش بیش، یعنی کہ جتنا درخت اونچا ہوتا ہے برفش بیش، اس پہ برف بھی اتنی زیادہ پڑتی ہے. تو ہمارے جو اکابرین بنا دیے گئے کبھی نہیں رہے، یہ اکابرین ہو ہی نہیں سکتے تھے. بیسیکلی ان کی مثال پگمیز جیسی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں 2 سال سے انہوں نے پارٹی جو ایک تناور درخت تھا، جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں ایک ایسے نتائج دیے جو پاکستان کی تاریخ میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے اس پارٹی کو کہاں پہ پہنچا دیا. آج پارٹی کی اتنی حیثیت نہیں رہی کہ چیخ رہے تھے 10,000 لوگ جمع کر لیں. 10,000 تو چھوڑے، 1,200 لوگ بھی جمع نہیں کیے. وہی پارٹی جو لاکھوں کے جلسے 9 مئی کے بعد جس نے کیے. اور یوں جو ہے پاکستان تحریک انصاف، سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ میں بیلسگور کو مانتا ہی نہیں ہوں. جی. کسی اور پارٹی میں اس طرح ہوتا ہے؟ پبلکلی آ کے آپ اپنے ہی چیئرمین پہ یلغار کر دیں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ڈرون کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، افغان مہاجرین کی پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کی زبانیں دکھتی ہے. کیونکہ خان کی اس بیانیے کا تو وہ یہ اٹھا نہیں سکتے ہیں. آپس میں ہر اس شخص پہ یہ یلغار کرتے ہیں جن سے ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں جا کے غلطی سے حقیقت خان کے کانوں میں نہ ڈال دیں. کیا وجہ ہے اس ساری صورتحال کی؟ وجہ کیا ہے جو آپ پارٹی کی قیادت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ ابھی علیمہ خان اگلے دن ڈیالہ کے باہر تھیں، اچکزئی صاحب کو آنا پڑا. کہا انہوں نے کہ شرم کرنی چاہیے. کہاں گئی تنظیم، کہاں گئے پارٹی عہدیدار؟ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم اکیلے یہاں بیٹھنے کو تیار ہیں. وجہ کیا ہے اس فقدان کی؟ کیا سوشل میڈیا سے کنٹرول ہو رہی ہے جماعت، یا کوئی ذاتی معاملات ہیں دستیاب قیادت کے ہاں؟ What exactly has gone wrong, sir? اگر آپ ان کے بیانات کو ریکال کر لینا تو یہ تو اپنے بیان میں، اقوال میں جو ہے پاکستان میں انقلاب لائے بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں نا اکیلی کڑی تھی. یہ اکیلی محترمہ اگر اپنے گھر میں بیٹھ جاتی تو پارٹی اس مقام تک نہ پہنچتی. یہ پارٹی عمل سے چلتی ہے، یہ سخندانیوں سے نہیں چلتی ہیں، زبانی. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں 8 ماہ سے ڈرامہ بنا لیتے ہیں، ٹک ٹاک بنانے کے لیے جیل کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، پانی پھینکنے کا انتظار کرتے ہیں اور جناب غائب ہو جاتے ہیں. اور اس سے جو ہے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا ان پہ تو بڑے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو لہذا جب پارٹی اس نوعیت کی قیادت کے پاس آئے گی جو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اور پارٹی پہ قبضہ جمانے کے چکر میں ہر اس شخص کا راستہ کاٹیں گے جو خان کے ساتھ، خان کے کاس کے ساتھ. یعنی آپ مروت صاحب، آپ علیمہ خان صاحبہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ انہیں گھر بیٹھنا چاہیے تھا. آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی پہ قبضہ جمانے کی کوشش کر رہی ہیں. میں تو کہہ تو نہیں رہا ہوں کہ پارٹی پہ تو قبضہ ہو چکا ہے. آپ کو کوئی علم نہیں ہے جی کہ پارٹی کس کے پاس ہے. واقعی مجھے علم مطلب نہیں یہ ہے کہ اب کیا کس طرح علم نہیں ہے حضرت. پارٹی تو اب محترمہ جو ہے تنابیں وہی تو کھینچ رہی ہے پارٹی کی، سوشل میڈیا کی. اور اس مقام پہ جو 10,000 لوگوں کی کال دے کے آپ کے پاس نہیں جمع ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے اپنے اعمال اور فیصلوں کا نتیجہ ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ تو جاتی ہیں بھائی سے ملنے کے لیے، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی اور وہ وہاں احتجاجاً بیٹھتی ہیں. تو یہ پارٹی پہ اگر وہ قبضہ کر چکے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پارٹی لیڈرشپ گوہر، سلمان اکرم راجہ وغیرہ، کیا وہ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟
بیرسٹر گور صاحب کو تو یہ مانتی ہی نہیں ہے. آپ ان کے بیانات شاید آپ کو یاد نہیں ہے, آپ کو یاد دلا دو کہ کون بیرسٹر گور. کوئی چیئرمین نہیں ہے, عمران خان چیئرمین ہے. عمران خان کی چیئرمینی سے کس نے انکار کیا ہے؟ یہی بات ان کا جو لایا گیا سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بیرسٹر گور کو تو میں نہیں مانتا ہوں. ایسی بھی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہے جو پبلک میں آ کے اتنے بڑے الزامات اور اتنی بڑی بے وقوفی اپنی چیئرمین کی کرے خام میں. آپ کو پسند نہیں ہے, وہ آپ کے ایجنڈے کے ساتھ نہیں چل رہا ہے. اب آپ کو علم ہے یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہے, بیرسٹر گور علی ظفر صاحب کی ملاقاتیں بھی انہوں نے روک دی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر میری نہیں ہوتی ہیں, ہماری نہیں ہوتی ہیں, تو آپ کی بھی نہیں ہوں گی. بشر بی بی کے خاندان کے لوگوں کی ملاقاتیں بھی روک دی ہے کہ ہماری نہیں ہوگی. اس دن جو نومبر میں جس بہن کی ملاقات ہوئی 12 بجے سے جیل حکام بلا رہے تھے اور 4 بجے تک یہ جانے نہیں دے رہی تھی کہ جب میری نہیں ہوگی تو آپ بھی نہیں جائیں گی. تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے, اپنے لوگوں کے یہ کرتوت ہوں گے, پھر تو پارٹی نے یہی دن دیکھنا ہے. مروہ صاحب, یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان لاہور آ رہے ہیں, آفریدی صاحب وہاں کراچی جانا چاہ رہے ہیں, چکزئی صاحب اینڈ دیگر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, سہیل صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی تال میل میں گڑبڑ لگ رہی ہے. کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ جو میں نے بھی سوال اٹھایا کہ کیا بیانیہ رکھنا ہے, کیا اپروچ رکھنی ہے, اس میں فلا ہے؟ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کی صوبائی جو قیادت ہے وہ دو ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے دونوں ورکر کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ لاہور جانا, کراچی جانا, ان سے ان کی کوئی کارکردگی کا پہلو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگا. دیکھیے خان تو احتجاج مانگ رہا ہے, احتجاجی تحریک 1 سال ہو گیا نومبر کے بعد سے لے کر آج تک کوئی تحریک, کوئی جلسہ, کوئی جلوس ہوا ہی نہیں. اور یہ جناب پھر رہے ہیں کہ جی ہم لاہور جا رہے ہیں اور ہم کراچی جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے پاکستان کے عوام کو اٹھانا ہے, آپ نے لاکھوں لوگوں کو نکالنا ہے, اور چونکہ وہ نہیں ہو رہا ہے تو لہذا سوشل میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ ٹک ٹاک بنائے جاتے ہیں اور یہ حرکتیں ہو رہی ہے. نومبر میں انہی ڈاکٹر صاحبہ نے آ کے, خان کی بہن نے آ کے بتایا کہ چکزئی صاحب کو اختیار دیا گیا ہے. نومبر بھی گزر گیا, اجلاس بھی ہوا نیشنل اسمبلی کا, کوئی بات نہیں ہوئی بات چیت پہ یا لائے عمل پہ. دسمبر بھی ہوا, اجلاس بھی گزر گیا, اب جنوری آ گئی ہے. تو اس طرح یہ وقت ضائع کر رہے ہیں. 1 سال 1.25 سال ضائع کر دیا, آنے والا وقت جتنے یہ ضائع کر سکیں گے ضائع کرتے جائیں گے. مروہ صاحب, یہ ایک تنازعہ بھی کھڑا ہوا ہے ریسنٹلی. غالباً آپ نے کہا کہ ایک باہر بیٹھے پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے سونے کا لوٹا اور 2 موبائل فون چوری کیے ہیں. یہ کیا واقعہ ہے؟ جی, موبائل فون تو بہت مشہور واقعہ ہے. خان کے موبائل فون جس نے چوری کیے جہاز میں اور جا کے اس وقت کے اسپائی ماسٹر فیض حمید کو دیے. یہ لوٹے کا جو ہے وہ یہ سکھ برادری نے, سکھ کمیونٹی نے یہ لوٹا کرتارپور راہداری کے موقع پہ پیش کیا تھا, سونے کا لوٹا, جو یہ حضرت جو ہے بش بی بی کو پہنچانے کے نام پہ اٹھا کے لے گیا. بعد میں یہ ان تک پہنچا بھی نہیں, جس پہ تنازع ہوا اور پتہ چلا کہ یہ حضرت جو ہے لوٹا کھا گیا. تو لہذا یہ اس کی اوقات ہیں. یہ شہباز گل جیسے لوگ جو ہے نا, ان کی مثال ایسی ہے نا, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو, پارٹی کو اور سوشل میڈیا کو ایسے نقصان دیے جیسے شاد میں وہ جو ہے نا آپ کو وہ کیا بولتے ہیں اس کو, ارشاد میں جو آپ ڈالتے ہیں, جس ارشاد کی وہ پوری افادیت ختم ہو جاتی ہے, سرکہ, جیسے ارشاد میں سرکہ ڈال دیا جائے. تو لہذا یہ صورتحال ہے. لیکن دیکھیں نا, انہوں نے جواب دیا ہے کہ یو کے میں رہنے والی, ظاہری بات ہے ان کا جواب بھی پیش کرنا میری ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں یو کے میں رہنے والی ایک کاروباری شخصیت کے مطابق مرور صاحب نے ان سے ایک ویب سائٹ کا انہوں نے نام لکھا ہے, میں آن ایئر یوز نہیں کروں گا, اس ویب سائٹ سے کچھ پرائیویٹ اشیاء خریدنے کو کہا جو انہوں نے خرید دیں. یہ پاکستان لے آئے یعنی آپ. پھر تقاضا کیا کہ سائز ٹھیک نہیں, مجھے درست سائز خرید کر دو. آگے انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو مقامی ٹی وی پہ نہیں ڈسکس کر سکتا. آگے انہوں نے لکھا ہے ویسے ہے عوامی بندہ. یہ انہوں نے آپ کے لوٹا چوری کے الزام کے اوپر جواب دیا ہے.
یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو عرض کروں نا، اب آپ اس کی ذہنی سوچ کو دیکھیں نا، اور ذہنی گراوٹ کو دیکھیں. بیسیکلی ساری زندگی اس نے کام کیا ہے، تو اس کی سوچ انہی چیزوں پہ جائے گی. اس کی سوچ انہی چیزوں پہ جائے گی. یہ پی ٹی آئی کے سرکل میں اس کی وہ بدنامی کی وجہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھتا اس لیے نہیں تھا کہ اس کی بدنامی کی وجہ یہی تھا کہ یہ جو ہے یہ 2 نمبر کام جو ہے اور ایسی پیشکشوں پہ آ جاتا تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اس کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے ولاگ بھی کیے، تو لہٰذا اتنے گٹھیا اور گرے ہوئے آدمی پہ ایسے میڈیا پہ کیا بات کریں. ٹھیک.